الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ چل رہا ہے معرب اور مبنی کے حوالے سے۔ ہم نے کل بھی جو ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی، انشاءاللہ الکریم آج بھی کچھ چیزیں اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو کافی چیزیں آج بھی سمجھ میں آئیں گی۔ اور آج کا یوں سمجھیے کہ ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ابھی تک جتنی چیزیں پڑھی ہیں انہی کو لے کر پھر آگے ہم مشق کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں۔ تو اس لیے آج کے سبق کو بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اچھا، ہم نے معرب بیان کیا اور مبنی بیان کیا، پھر ہم نے معرب کی جو اقسام تھیں ان کو بیان کیا، پلس یہ کہ جو اس میں معرب کا جو اعراب ہم نے بیان کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اچھا، اسکرین جس کی جو ہے وہ بلر ہو رہی ہے وہ اس کو دیکھ لیں، میرے خیال سے اسکرین تو فل آ رہی ہے۔ فل اگر کسی کے پاس نہیں آ رہی تو ارشاد فرما دیں، میرے پاس تو فل شو ہو رہی ہے۔ اچھا ہاں، یہ ایک منٹ، اب فل ہے۔ جی حضرت ٹھیک ہے۔ اب فل ہے۔ جن کے پاس بلر شو ہو رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ نیٹ کنیکشن ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی آزمائش ہے۔ ہمارے پاس بالکل شو نہیں ہو رہی۔ اسکرین ہی شو نہیں ہو رہی؟ جی کیسے نہیں، شو؟ بالکل شو نہیں ہو رہی، صرف نام آ رہا ہے سامنے۔ نہیں، آپ اس کو بند کر کے دوبارہ کھولیں، آپ کو شو ہو جائے گی۔ اب تو شو ہو جانی چاہیے، میرے پاس شو ہو رہی ہے، بابر بھائی کے پاس بھی جی غالباً جی، شو ہو رہی ہے۔ شو ہوگی ہے، ہوگی اچھا، ہے۔ یہ اسکرین اگر بلیک ہو جائے نا تو آپ اس کو بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو اسکرین آ جائے گی۔ لیفٹ نہ کریں، ویسے ہی آپ اس کو منیمائز میکسیمائز کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیٹ پرابلم کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم جو ہے وہ اعرابی اسم معرب کے اعراب ہم نے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارا فعل معرب ہے اس کے اعراب بھی ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ میں آپ کو عرض کر دوں پہلے، ایک منٹ۔ کتاب میں سے دیکھ لوں کتاب میں سبق موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ کتاب میں سبق ہی نہیں ہے یہ والا۔ چلیں آخر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
اچھا یہ کتاب میں موجود نہیں ہے، میں آپ کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے اس کا تعلق گزشتہ اسباق کے ساتھ بھی ہے، اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آگے ہم اس چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا تعلق ہے، اللہ کا بھلا کرے، کس چیز کے ساتھ؟ آپ کے مرفوعات، آپ کے منصوبات، اور لو جی کہاں چلا گیا یہ، اور مجرورات، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے، اسی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے۔ مرفوعات، منصوبات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مجرورات ہیں، آج ہم نے ان کے متعلق دیکھنا ہے۔ بہت ایک سمپل سا جو ہے وہ سبق ہے، پہلے میں ان کو لکھ دوں پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اچھا کل میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ حالت کس کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ عامل کے اثر کو ہم حالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات کتنی چیزیں ہیں، منصوبات کتنی چیزیں، اور مجرورات کتنی چیزیں ہیں؟ آپ سب نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مرفوعات سب سے پہلے مبتدا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خبر، اس کے بعد ہے فاعل، اس کے بعد ہے نائب الفاعل، اس کے بعد ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اچھا اس کے بعد ہے افعال ناقصہ کا اسم، اس کے بعد ہے ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم، اور سب سے آخر میں آتا ہے آپ کا لائے نفی جنس کی خبر، ٹھیک۔ یہ ہیں آپ کے مرفوعات۔ سیکنڈ نمبر پر ہم آتے ہیں منصوبات کی طرف۔ یہ کیا ہیں؟ مفاعیل خمسہ۔ مفاعیل خمسہ کون کون ہوتے ہیں؟ مفعول بھی، سوری پہلے مطلق سے شروع کرتے ہیں، مطلق بھی، فیہ، معہ، اور مفعول کون سا رہ گیا؟ مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فیہ، لہو مفعول لہو ہاں، مفعول لہو، جزاک اللہ۔ مفاعل خمسہ، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشبہتان بلیس کی بھی خبر، اور لائے نفی جنس کا اسم پلس حال اور تمییز، اوکے، مجرورات،
دو چیزیں ہیں، مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر۔ جی جناب، تھوڑا سا آپ ان کو دیکھ لیں، میں اسکرین کی سیٹنگ کر لیتا ہوں۔ ان کو دیکھ لیجیے، مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں اور مجرورات کتنے ہیں۔ صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ سر جی اسکرین تھوڑی زوم کر دیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جی کرنے والا ہوں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ اسکرین بھی آپ کے لیے زوم کر دیتے ہیں، یہ لیں۔ اچھا، اس کو بھی میں سیٹ کر دوں۔ سب میں وہ لیپ ٹاپ سے جو ہے وہ اسکرین کو جب میں نے ہٹایا تو گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، اب سب کلیئر ہے آپ کے لیے؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ جی جناب، مرفوعات کتنے ہیں؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ اور چھ، سات اور آٹھ۔ میں نمبرنگ کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہو گیا، نمبر دو یہ ہو گیا، نمبر تین، نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ، نمبر سات اور نمبر آٹھ۔ اچھا جی، ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوں لکھیں۔ اچھا، یہ آپ نے میرے خیال سے سب نے پڑھی ہوں گی۔ اگر کوئی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے؟ جی جی حضور، اسکرین ہم بڑی کر رہے ہیں، اتنی بڑی اسکرین تو ہے میرے بھائی، کیا کریں اور۔ اچھا،
میں صرف ان کی نمبرنگ کروں پھر آگے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 5 تو یہ مفعول ہو گیا آپ کے. ہم، صحیح ہو گیا. حروف مشبہ چلا گیا. لو، ایک تو یہ عربی اردو جو ہے نا اس کی وجہ سے بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. 7 8 9 10 اور 11. مستثنی کو میں نے خود مستثنی کیا میرے بھائی. مستثنی کو میں نے خود مستثنی کیا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ مستثنی منصوبات میں سے نہیں ہے کیونکہ مستثنی کے کئی اعراب ہو سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے حضور. اچھا، ہم ان کو بیان کر رہے تھے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. بظاہر بہت مختصر اور چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہی میں آپ کو اب بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے مرفوعات ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اچھا، بیچ میں انہوں نے سوال کیے تو میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جواب دے دوں کہ منصوبات میں مستثنی کیوں نہیں ہے. دیکھیے مستثنی کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مبتدا وہ چیز ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا، خبر کا اعراب نہیں بدلتا، فاعل کا اعراب نہیں بدلتا، نائب الفاعل کا اعراب نہیں بدلتا، یعنی اس کی حالت نہیں بدلتی. حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے اس کی حالت نہیں بدلتی. افعال ناقصہ کا جو اسم ہے اس کا اعراب اور اس کی حالت نہیں بدلتی. یاد رکھیے گا یہاں میری مراد حالت اور اعراب بدلنے سے حرکت کا بدلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرکت اس پر چاہے جس طرح کی بھی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حالت اس کی کون سی ہوگی. اب مستثنی جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات حالت رفعی میں آ جاتا ہے، بعض اوقات حالت نصبی میں آ جاتا ہے. تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوعات کہیں گے، منصوبات کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے توابع کو بھی تو نہیں گنوایا. مثال کے طور پر جو صفت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدل ہے اور جو عطف بیان وغیرہ ہیں میں نے انہیں کیوں نہیں گنوایا. اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ان کا اعراب جو ہے ان کے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. مطبوع اگر مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع ہوگا، مطبوع اگر منصوب ہے تابع بھی منصوب ہوگا، مطبوع اگر مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی مثال دیتے ہیں، جاء رجل عالم. ٹھیک ہے، پھر رأیت رجلا عالما. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کہتا ہوں کہ نظرت الى رجل عالم. اب یہاں پر جو ہے وہ جو عالم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے عالم، یہ تینوں حالتوں میں آ گیا. ترکیب کلام میں یہ صفت ہے تو صفت کو یعنی توابع میں سے ہے تو میں نے اس کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ تینوں میں شمار ہوتا ہے، مرفوعات میں بھی، منصوبات میں بھی، مجرورات میں بھی. اور یہ فی الحقیقت اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا اعراب اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنے مطبوع یعنی اپنے موصوف کے تابع ہے.
ٹھیک ہے، تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی اس کی صفت کا اعراب ہوگا۔ اچھا، موصوف جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جیسے یہاں پہ رجل جو ہے مبتدا ہے، سوری فاعل ہے جاء کا، تو فاعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے فاعل جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح یہاں پر رجلن منصوبات میں سے ہے، اور منصوبات میں سے کیسے ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ منصوبات میں ہوا۔ اور اسی طرح رجلن جو ہے وہ مجرور بحرف جر ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ مجرورات میں سے ہے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے رجل کے مرفوعات، منصوبات یا مجرورات میں سے کوئی ایک ہے، لیکن عالم جو ہے وہ چونکہ اس کے تابع ہے تو اس لیے ہم اسے جو ہے وہ الگ سے شمار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، لہٰذا ہم جو توابع ہیں ان کو یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں جو ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اب اس میں صرف دو باتیں ہیں، سمپل سی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ مبنی ہوں گے تو پھر تو اعراب کی بحث ہی نہیں کریں گے ہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معرب ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس حالت میں یہ اسم کیا ہے۔ تو میں آپ کو چند جملے جو ہے وہ بتا رہا ہوں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں ابھی ہاتھوں ہاتھ، جو میں نے جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ کو بیان کی تھی، اور ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ چیز آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہاں تک کلیئر ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، تو مجھے آپ کمنٹ وغیرہ میں بتا دیں کہ بھئی یہ کلیئر ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ مرفوع ہے یا نہیں ہے، یا یہ منصوب ہے نہیں ہے، مجرور ہے یا نہیں ہے، آپ پوچھ لیں، ہاتھوں ہاتھ پوچھ لیں، تاکہ میں جو ہے پھر آپ کو سمجھے کہ آخری اسٹیپ کی طرف لے کر چلوں، جو انتہائی اہم ہونے والا ہے آج کے لیے۔ کلیئر ہے ماشاءاللہ، چلیں، میرے خیال سے سب کے لیے کلیئر ہوگا۔ چلیں جی، طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی طاہر بھائی آپ کہہ دیں پہلے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ ہم نے جو ہے نا خلاصۃ ہاں الناس جی، میں پڑھا تھا کہ یہ جو اسماء مجرور ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے اور حرف جر کا مدخول، ہم، اس کی تھوڑی سی مضاف وضاحت الیہ، فرما دیں۔ مضاف الیہ جو اور مجرور دوسرا ہوتا ہے، جی جی میں بتا رہا ہوں، مضاف الیہ اور حرف جر کا مدخول۔ جی جی، جاء غلام زید، ٹھیک ہے، یہاں زید جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے اس کی حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر کو الی غلامی زیدین، ٹھیک ہے، یہ میں نے اب یہ دونوں کی مثال ایک ساتھ دے دی۔ الا کی وجہ سے غلام، یہ غلام پر بھی کسرہ لیا ہوں نے، الا کی وجہ سے غلام مجرور ہوا، اور غلام کی وجہ سے زید مجرور ہوا۔ چلو آپ اس کو فی الحال ہٹا دو، کہیں آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ نظر تو الی غلام، یہ غلام جو ہے یہ حرف جر کا مدخول ہے، یعنی حرف جر اس پر داخل ہو رہا ہے۔ حرف جر کے مدخول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حرف جر داخل ہو، تو غلام پر حرف جر داخل ہو رہا ہے، اس وجہ سے غلام مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو دو چیزیں مجرورات میں سے ہیں، ایک ہے مضاف الیہ اور ایک ہے مجرور بحرف جر یا حرف جر کا مدخول، دونوں چیزیں سیم ہیں۔
کوئی فرق نہیں ہے. کلیئر؟ جزاک اللہ خیر محترم. چلیں جی آتے ہیں جی، ہم آگے ابھی اس بات کو بیان کرتے ہیں. بس اس چیز کو اب آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. یہ میرے بھائیوں جو ہے وہ سالوں کی محنت ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اور اگر کوئی طالب علم اس چیز کو سمجھ گیا نا تو انشاءاللہ الکریم وہ طالب علم عبارت پر اعراب لگانے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. ابھی میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں. کسی بھی عبارت پر اعراب لگانے سے پہلے ان 4 سوالات کے جواب تلاش کرنا نہایت ضروری ہے. کسی بھی عبارت پر اعراب لگانے سے پہلے ان 4 سوالات کے جواب تلاش کرنا ضروری ہے. نمبر 1 ہم آتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ آپ کی جو عبارت ہے اس میں کتنے کلمات مبنی ہیں یا معرب ہیں. یہ آگے ہمارا پہلا سوال. اب میں آپ کو ایک رینڈملی ایک عبارت جو ہے وہ کھول کر دینے والا ہوں. اب آپ نے خود ہاتھوں ہاتھ اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. دیکھتے جائیے گا. کوئی سی بھی عبارت، ٹھیک ہے. ایک منٹ، کوئی مشکل کتاب نکالتے ہیں. مشکل کتاب کون سی نکالا؟ ہدایہ شریف سے میں ایک عبارت لے رہا ہوں. میں نے اس کو ابھی آپ کے سامنے ہی پیسٹ کیا ہے. خود میں نے اسے ابھی پورا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. ہم نے یہ عبارت لی. اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کر دیا. اچھا، اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیا. اب ذرا سمجھیے گا. ہمارے پاس سوال ہے کتنے کلمات مبنی ہیں یا معرب. بڑی تسلی کے ساتھ اس کو دیکھتے جائیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، میں یہاں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک عدد ایک چارٹ بنا لیتا ہوں، ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹیبل بناتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معرب کون سے اور مبنی کون سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے مثال کے طور پر ہم نے لگا دیا. اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے اب دیکھیے. یوں کریں گے آپ. یہ ہے اب آپ کی پریکٹس. میں نے لکھا معرب اور مبنی، سوری بلکہ مبنی یہاں اور معرب یہاں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے کچھ نہیں کرنا. میں نے کیا کرنا ہے اب اس کو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک اور چیز بھی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ختم کرتے ہیں. آج کی انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ آپ کے لیے یادگار ہونے والی ہے. مبنی، قسم، معرب، قسم. پہلے سوال میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے، مبنی الگ کرنے. یہ جو سوال ہے نا
کتنے کلمات مبنی ہیں یا معرب، آپ نے صرف اور صرف مبنی الگ کرنے ہیں بما اقسام، معربوں کو نہیں چھیڑنا تاکہ کہیں آپ الجھ نہ جائیں، تو صرف آپ نے مبنی الگ کرنے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے آتا ہے قولا، فعل ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، میں نے لکھا قولا فعل ماضی، غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الصوم، یہ ایک اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہو رہا ہے، تو اسم میں سے معرب ہے یا مبنی ہے، اب میں نوٹ کروں گا کہ جو ہے یہ مبنی ہے یا نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ معرب کی کون سی قسم ہے، اس سے فی الحال میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا میں صرف یہ دیکھوں گا کہ یہ معرب مبنی ہے یا نہیں ہے۔ تو مبنی میں نہ یہ فعل ماضی ہے، نہ فعل امر ہے، نہ حروف میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسماء اصوات، اسماء افعال، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا چھوڑ دیا۔ ضربان تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی مبنی کی کسی بھی قسم میں نہیں آتا، واجب مبنی کی کسی قسم میں نہیں آتا۔ واو آتا ہے، میں نے واو لکھ دیا اور آگے میں نے لکھ دیا حرف، ٹھیک، دیکھتے جائیے گا۔ آگے آیا نفل، یہ بھی مبنی نہیں ہے، پھر واو آیا، میں نے ایک اور واو ڈال دیا اور اس کو اسی طرح میں نے حرف لکھ دیا۔ پھر میں آتا ہوں واجب، یہ ایک اسم ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ضربان، یہ بھی آ گیا۔ من حروف میں سے ہے، سب کو پتا ہے حروف میں سے ہے، میں نے کہا حرف۔ ہو ضمیر آئی، ہو جو ہے، یہ پوری عبارت کی تقتیبی میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ جتنے میں نے قواعد آپ کو بتائے وہ سارے اب یہاں پر لگ رہے ہیں۔ پچھلے گزشتہ 6 دنوں میں، 6 7 دن جتنے بھی ہوئے ہیں، جتنے قواعد بتائیں صرف وہی میں ابھی یہاں پر چلا رہا ہوں، ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا کہ کوئی نئی چیز میں نے بتائی۔ من حرف ہے، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ پھر میں آیا ما، ما جو ہے اسم موصولہ میں سے ہے، تو میں لکھوں گا کہ اسم موصول، ٹھیک ہے، اسم موصول لکھ دیا۔ اچھا، اب اگر یہاں پر ایک لمحے کے لیے صرف تصور کر لیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ما جو ہے نفی کا ہے، فرق پڑے گا ترجمے پر، عبارت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر آپ اس کو نفی کے بھی لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ نافع، تو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں موصول ہو یا ما نافع ہو، دونوں مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی ٹینشن والی یہاں پر بات نہیں ہے، ہم نے ماں کو مبنی سمجھ لیا، یہی بڑی بات ہے۔ یتعلق فعل مضارع، اس کو چھوڑ دیا۔ بی زمان میں با آ گیا، با حرف جر ہے، با آ گیا، یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، حرف لکھ دیا میں نے۔ اچھا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ مزید ایڈیشن کرنی پڑے گی، ایک منٹ، چلو اس میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہوں، اچھا، زمان یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، کیونکہ مبنی کی کسی قسم میں سے نہیں ہے۔ بے عین ہوں، پھر با آ گیا، میں نے پھر با کو لکھ دیا اور یہاں پر لکھ دیا کہ یہ حرف ہے۔
اچھا، عین، عین، عین جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہو ضمیر آ گیا، میں نے ہو ڈال دیا اور یہاں پر لکھ دیا کہ یہ ضمیر ہے. پھر آگے گئے، کسوم، کاف آ گیا. کاف جو ہے حرف تشبیہ ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ کاف یہ حرف ہے، حروف جارہ میں سے بھی ہے اور حرف تشبیہ بھی ہے. سوم یہ معرب ہے، رمضان معرب ہے. واو آ گیا، واو کو پھر میں ڈالوں گا یہاں پر اور یہاں پر لکھوں گا حرف. اچھا جی، النظر مبنی نہیں ہے، المعین مبنی نہیں ہے. فیجوزو کے اندر فا آ گیا، میں نے فا کو ڈالا، یہ حرف ہے، یہاں سے میں نے اس کو لکھ دیا حرف. جی جناب، اب ہم آ رہے ہیں فیجوز بنیتن. بنیت میں با ہے، با حرف ہے، دوبارہ میں نے لکھ دیا حرف. ٹھیک ہے، یہاں سے حرف کو کاپی کیا، یہاں پہ اس کو ڈال دیا. اچھا جی، من حرف ہے، پھر میں نے من کو ڈالا اور یہاں پہ میں نے حرف کو لے آیا. لیل معرب ہے. اچھا، اس کے بعد و ان، واو ہے اور ان ہے. صحیح ہے، یہ دونوں حروف ہیں. میں نے واو لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پہ میں مزید تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں. یہ بھی حروف میں سے ہے اور ان آ گیا تھا. ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، حروف شرط میں سے ہے، یہ بھی میں نے داخل کر دیا. لم جوازم مضارع میں سے ہے، یہ بھی میں نے یہاں پر کر دیا. اچھا جی، ینوی فعل ہے. حتی، حتی حروف میں سے ہے، آپ سب کو پتا ہے افعال حروف جارہ میں سے ہے. پھر ہم آ رہے ہیں اصبح، یہ فعل ہے. اجزاءت ہو، اجزاءت یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، اجزاءت جو ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فعل ماضی ہو گیا. یہاں پر میں لکھوں گا فعل ماضی اور پھر ہو آ گیا جو کہ ضمیر ہے. صحیح. النیت اسم ہے، ما موصولہ. اچھا، بینا، بینا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بینا کیا ہے؟ مبنی ہے، معرب ہے. جی، اصبح، اصبح میں نے داخل نہیں کیا. او اچھا، چلیں اصبح کو بھی میں داخل کر دیتا ہوں. سوری، اصبح فعل ماضی ہے. گڈ، مطلب صحیح چل رہا. بینا کیا ہے؟ بینا کوئی بتائے گا؟ معرب ہے، مبنی ہے. اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، مبنی ہوتا جی. مبنی ہے. کون کہہ رہا ہے کہ مبنی ہے؟ مضاف الیہ اس کا بھائی ساجد محمود. آواز کم آ رہی ہے. ساجد محمود. نام کو چھوڑو بھائی، کام بتاؤ. معرب ہے، مبنی ہے بینا. جلدی بتاؤ. اسماء ظروف میں سے دیکھ لیتے ہیں ابھی جلدی جلدی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اسماء اشارہ آ گیا، اسماء موصولہ آ گیا. اسماء ظروف، اسماء ظروف کہاں ہیں؟ اسماء ظروف ان میں سے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. بینا، بینا کیا ہے؟
جلدی جلدی بتائیں. بینہ معرب ہے. بینہ معرب ہے، کیوں؟ حضور مبنی ہی نظر آتا ہے کیونکہ ہر جگہ بینہ ہی پڑھا جاتا ہے، وجہ نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے. وجہ آپ سرچ کریں، ہاتھ واتھ دیکھیں، کہیں سے اگر آپ کو مل جاتا ہے. اسماء ظروف، ایک نے کہا کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہے. بینہ کا مضاف الیہ کبھی محذوف ہوتا ہے؟ بیننا، بینکم، بینی اکثر ضمائر کے ساتھ آتا ہے. بینہ، من بین ایدیکم. یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ من بینی ایدیکم ہے، من بینہ ایدیکم ہے؟ یہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہے نا. کیا ہے؟ بتائیں. بولیں نہیں گے نہیں یہ تو اس کے کام کیسے چلے گا؟ بدلتی بین ایدیہم، من بین ایدیہم بھی آتا ہے. کیا ہے؟ جی بتائیں بھائی. یہ سورہ میں نے آپ یاسین کو شروع میں ہے. کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے. یعلم ما بین ایدیہم، جی یہ تو ماں کے ساتھ آ رہا ہے. اور کوئی آیت بتائیں جہاں پہ بینہ کا لفظ آ رہا ہو. من بین ایدیہم بھی ہے ایک جگہ پہ. ابھی دیکھتے ہیں ہاتھوں ہاتھ دیکھتے ہیں. دیکھیں آج اگر سبق طویل ہو جائے تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. آج آپ کو عبارت پر اعراب لگا کر ہی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ماں بینہ، ماں کے علاوہ کوئی بتاؤ. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. شاباش. معرب ہے، مبنی ہے، ظروف میں سے ہے. بین یدیہ، بین المرء وزوجہ، ما یفرقون بین المرء وزوجہ. اچھا، یحکم بینہم قد بینا. یہ سورہ ملک کی کیا آیت پڑھی آپ نے؟ سورہ ملک کی آیت کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت سورہ یاسین 8 آیت نمبر 8 میں. ہاں سورہ یاسین آیت نمبر 8. سورہ یاسین. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. جی آیت نمبر 9. چلیں جی، اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بینہ کو مورب چھوڑ دیتے ہیں، وہ ضمیر کو لے لیتے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں ضمیر. ٹھیک ہو گیا؟ آ جائیں اسکرین کی طرف. مان لیتے ہیں کہ بینہ اس وقت ہمارے لیے معرب ہے. ٹھیک ہے، ہوا گیا.
پھر واو آ گیا، پھر بینہ آ گیا، واو آ گیا، واو حروف میں سے ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بینہ، پھر آ گیا زوال، ٹھیک ہے. واو اور قالا، وقالا، پھر واو اور پھر آ گیا قالا، یہ فعل ماضی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اچھا، الشافعی معرب، لا یجزی، لا اور لا حرف نفی اور یجزی ہو، ٹھیک ہے. یہ ہے ضمیر. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنے یار، دوبارہ گنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28. 28 کلمات آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. جو کلمات دو طرح کے ہیں، معرب یا مبنی، ٹھیک ہے. ایسا کوئی کلمہ نہیں ہوتا جو کہ بیک وقت معرب بھی ہو اور مبنی بھی ہو، صحیح ہے. ہاں وہ کنڈیشن الگ ہوتی ہے، جیسے اسماء ظروف ہیں کہ ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک ہی وقت میں یا ایک کلمہ معرب ہوگا ایک عبارت کے اندر، یا مبنی ہوگا. اس عبارت میں 3 لائن کی عبارت میں آپ کے 28 کلمات مبنی ہیں جو میں نے لکھ دی ہے. اس کے علاوہ جو بچ گئے وہ معرب ہے. لہٰذا اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ کتنے کلمات مبنی ہیں یا معرب ہیں. تو اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مبنی نکال دینے. جب مبنی نکل گئے تو باقی جو رہ گئے وہ معرب ہیں. لہٰذا یہاں پر اب معرب کون کون بچے؟ اب دیکھیے، الصوم معرب ہے. ابھی ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ معرب کی کس قسم میں سے، بس ہم اب صرف چونکہ ہم نے وہ مبنی نکال دیے تو اب ہم صرف معرب لکھتے جائیں گے. قسموں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. واجب آ گیا، پھر آ گیا نفل، پھر آ گیا نفل. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پھر آ گیا واجب، الواجب. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ضربان، ٹھیک ہے. ابھی تک میں عبارت کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے، کیا ٹاپک ہے، کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. میں سمپل سمپل ان کو لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ضربان آ گیا، پھر یتعلق آ گیا، ٹھیک ہے. پھر آ گیا زمان، صحیح ہے. اور پھر آ گیا عین. اچھا، پھر آ گیا صوم. اس کے بعد آ گیا رمضان. پھر اس کے بعد آ گیا نظر، النظر. اس کے بعد آ گیا المعین. اس کے بعد آ گیا یجوزو. پھر اس کے بعد آ گیا نیت. پھر اس کے بعد آ گیا لیل. دیکھیے کتنی آسانی سے ہو رہا. پھر اس کے بعد آ گیا ینوی، فعل مضارع. اصبح تغبا اجزاءته النیت، النیت، النیت. ابھی ایک اور کمال ہونے والا دیکھتے جائیے گا. ما بینا، چلیے جی بینا کو ہم یہاں لکھ رہے ہیں. بینا 2 بار آئے گا، بینا اور دوبارہ بینا. 2 بار بینا آ گیا. اور الزوال، ٹھیک. اور اس کے بعد آ گیا الشافعی.
اور اس کے بعد آئے گا آپ کا لا یجزی، یجزی ہی ہم یہی کتنے معرب آ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 مبنی 23 معرب، 28 اور 23 کتنے ہوتے ہیں؟ 28 مبنی ہو گئے اور 23 آپ کے ہو گئے معرب، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 51 کلمات یہاں پر اس عبارت میں موجود ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی عبارت میں دیکھیں گے آپ اکثر یہی ہوگا کہ مبنی زیادہ ہوں گے اور معرب کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مبنی الگ کر دیے، معرب الگ کر دیے، یہ آپ کا سوال نمبر 1 جو ہے وہ حل ہو گیا۔ کتنے کلمات مبنی تھے اور کتنے معرب تھے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ یہ مبنیوں کو تو آپ بھول جائیں، نکال لیے، بھول گئے، ان سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، جیسے لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی پڑھے جائیں گے۔ قال، وا، من، ہو، ما، بی، یہ دیکھیں کتنے مختصر مختصر ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ مبنی معرب کتنے بڑے بڑے ہیں اور مبنی کتنے چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، اکثر حروف لم، حتی، اجزا، ٹھیک ہے۔ ہو، ما، اصبح، پھر ہو، پھر واو، قال، لا اور ہو، یہ ہیں آپ کے مبنی کی پوری کہانی۔ یہ اور اکثر یہی ہوتے ہیں عبارت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں 28 مبنی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سوال نمبر 1 جو ہے وہ خیر سے حل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ معرب کلمات کا تعلق کلمات معربہ کی کس قسم سے ہے۔ معرب کلمات کا تعلق کلمات معربہ کی کس قسم سے ہے، بس صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے یہاں پر ویسے ہی لکھا ہوا ہے، صوم یہ جو ہے مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد ہے کیونکہ تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف پر ویسے ہی الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اور جو ہے وہ صحیح اس لیے کہ اس کے آخر میں میم ہے، واو یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مفرد منصرف صحیح، یہ آپ کا صوم آ گیا مفرد منصرف صحیح۔ ضربان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ تسنیہ ہے، آنی لگا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تسنیہ ہے۔ واجب کی طرف ہم آتے ہیں، مفرد لگ رہا ہے، منصرف بھی لگ رہا ہے اور صحیح بھی لگ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ نفل کی طرف آئیں گے، مفرد لگ رہا ہے، منصرف لگ رہا ہے اور صحیح بھی لگ رہا ہے، جو ہم نے تعریفات پڑھی ہیں۔ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس وقت میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ پھر ہم آئے واجب کی طرف، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ پھر دربان آیا، یہ تسنیہ ہے کیونکہ آنی لگا ہوا ہے، دربن کا تسنیہ ہے۔ یتعلق فعل مضارع ہے اور وہ بھی حالت صحیح میں ہے فی الحال تو۔ زمان مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے۔ پھر عین آیا، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ صوم پھر آ گیا، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ رمضان غیر منصرف سمپل۔ نظر مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ معین مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ یجوز فعل مضارع۔ نیت مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ لیل مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ ینوی فعل مضارع۔ نیت مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ بینا مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے۔ پھر بینا آ گیا، ہم فی الحال اس کو مفرد منصرف صحیح مان لیں، ٹھیک ہے، ویسے ہے بھی مفرد منصرف صحیح، مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح۔ زوال مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ الشافعی کیا تھا یہ؟ اس میں منقوص اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص ہے تو اس کو الشافعی پڑھو نا، الشافعی کیوں پڑھ رہے ہو؟ شافعی الشافعی پڑھتے ہیں یا الشافعی پڑھتے ہیں؟
دیکھنا پڑے گا استاد جی. دیکھ لو، جلدی دیکھو، یہ کون سی قسم یا نسبت کی ہے؟ تو جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو وہ بھی مراد نہیں ہوگا، غلامی والا بھی نہیں ہے. اس میں آپ کو ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں، ابھی بتا دوں، چلیں ابھی بتا دیتے ہیں. یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اب آپ بولیں گے اس کے آخر میں یا ہے، تو یہ اصل میں یوں ہے. اب بتاؤ یہ شافع کیا ہے؟ یہ ہے مفرد منصرف صحیح، اور یا جو ہے جو نسبتی یا لگتی ہے نا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو یا نسبتی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کو مائنس کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یا نسبتی ہونی چاہیے، یا متکلم بھی نہ ہو اور اس میں منقوص کا بھی یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس حیثیت سے جو ہے مفرد منصرف صحیح یا نسبتی ہے استاد جی. یا نسبتی ہے. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. جاری مجرا، جاری مجرا نہیں ہے بھائی، جاری مجرا کا جو ہے یا ما قبل ساکن، ہاں جاری مجرا بھی ہو سکتا ہے ویسے. چلو بابر بھائی کے لیے ہم اس کو جاری مجرا کر دیتے ہیں. فرق ویسے پڑھنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جاری مجرا ہو یا ارے نہ محترم کل وہ اجنبی جو تھا وہ جاری مجرا ہاں ٹھیک ہے، قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ، آپ کا شکریہ. ہو گیا جی، ساری قسمیں ہم نے الگ کر دی. مفرد منصرف صحیح کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4، آپ کا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15، اور پھر یہاں پہ آ گیا 16. بس 15 آپ کے مفرد منصرف صحیح ہیں، اور اس میں سے جو ہے ایک جاری مجرا صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کو مفرد منصرف صحیح، یہ میں بعد میں اس کروں گا. اب آپ کو مفرد منصرف صحیح کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اس کی اہمیت کا، یہ کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا. 4 میں سے 2 سوالات حل ہو چکے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. اب ہم آتے ہیں بہت آسان سے ایک سوال کی طرف. ان معرب کلمات کا اعراب کس حالت میں کیا آتا ہے؟ یہ سوال نہیں ہو رہا کہ عبارت میں کس حالت میں کیا آتا ہے. دیکھیں، مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں کیا آتا ہے، حالت نصبی میں کیا آتا ہے، اور حالت جری میں کیا آتا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے. اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نا، کہاں گیا اس میں اعراب اسم کا بیان جی. مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ سے آتا ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مفرد منصرف صحیح کا حالت رفعی میں اعراب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ. یعنی ہم الصوم، الصومہ، الصومی تینوں پڑھ سکتے ہیں، الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں پڑھیں گے. تثنیہ کا اعراب کیا آتا ہے؟ حالت رفعی میں آنی سے آتا ہے، اور حالت نصبی و جری میں عینی سے آتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. یعنی ہم دربانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دربینی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ فی الحال دربانی لکھا ہوا ہے. واجب مفرد منصرف صحیح ہے تو ہم واجبن، واجبن، واجبن تینوں پڑھ سکتے ہیں. نفلن، نفلن، نفلن تینوں پڑھ سکتے ہیں. الواجبہ، الواجبی، الواجبی تینوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. دربانی پھر آ گیا، تثنیہ ہے، حالت رفعی میں آنی، اور حالت نسبی و جری میں عینی سے ہم اس کو پڑھیں گے. فعل مضارع یہ تو سمپل ہے، کوئی اگر اس پر نواسب داخل ہیں تو نواسب کے اعتبار سے اس پر نصب دیں گے، یتعلق، اور اگر جوازم داخل ہیں تو یتعلق، جس کو ہم پڑھیں گے. زمان
مفرد منصرف سے یہ زمانی، زمانہ، زمانو تینوں پڑھ سکتے ہیں، عینا، عینی، عینو تینوں پڑھ سکتے ہیں، سوما، سومی، سومو تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور رمضان غیر منصرف ہے، حالت رفعی دمہ سے اور حالت نسبی و جری فتحہ سے آتی ہے، یعنی رمضانو یا رمضان نہ پڑھ سکتے ہیں، رمضانی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ النظر مفرد منصرف سے یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں، المعین مفرد منصرف سے یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں، یجوزو فعل مضارع ہیں، اگر نواسب داخل ہیں تو نصب دیں گے، جوازم داخل ہیں تو جزم دیں گے۔ نیت مفرد منصرف سے یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں، لیل مفرد منصرف سے یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں، ینوی اگر اس پر نواسب داخل ہے تو نواسب کے اعتبار سے پڑھیں گے، جوازم داخل ہے تو جوازم۔ نیت آ گیا مفرد منصرف صحیح، بینا مفرد منصرف صحیح، بینا مفرد منصرف صحیح، زوال مفرد منصرف صحیح، شافعی جاری مجرا صحیح، تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ یجزی فعل مضارع ہے، نواسب داخل ہے تو نسبی پڑھیں گے، جوازم داخل ہے تو حالت جزمی میں پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا تیسرا سوال یہاں پر حل، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اہم ترین سوال کی طرف، جو کہ آپ کے لیے نہایت اہم ہے آج کے دن میں، کہ مذکورہ عبارت میں یہ معرب کلمات کس حالت میں ہیں، بس حالت رفعی میں ہیں، حالت نسبی میں ہیں، یا حالت جزمی میں ہیں، جری میں ہیں۔ بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اور اس پر اعراب خود لگنے ہیں۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے، جیسے یہ صوم ہے، صوم ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ صوم کی حالت رفعی دمہ سے، حالت نسبی فتحہ سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حالت کون سی ہے اس کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حالت جو ہے وہ اثر کو کہتے ہیں، عامل کے اثر کو کہتے ہیں، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، ہم یہاں پر آئے، ہم نے اپنی عبارت دیکھی، کہاں گیا، یہ ہے ہمارے پاس عبارت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جناب، قال فعل ماضی تھا، مبنی تھا، اس کو تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، یہ لیکن جتنے مبنی ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ہمارا تعلق معرب کلمات سے، سب سے پہلے آئے گا الصوم۔ تو دیکھیں جی، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، معرفہ کی کنڈیشن میں یہ کلمہ یہاں پر موجود ہے۔ اب ہم صرف یہ دیکھیں گے، تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں اور میں آپ کو وہ نقشہ دکھاتا ہوں، جو نقشہ تو نہیں، یہ جو میں نے مرفوعات منصوبات مجرورات گنوائے تھے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو یوں لینا ہے، سب سے پہلے ایک چیک لسٹ بنانی ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات کی۔ 8 مرفوعات تھے اور 11 منصوبات تھے اور 2 مجرورات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں صرف چیک کرنا ہے آپ نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الصوم جو ہم نے لکھا ہے، اب یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں تاکہ یہ آپ کو آسانی سے جو ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی کو دیکھ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرفوعات منصوبات مجرورات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے گا، یہ جو الصوم ہے مبتدا بن رہا ہے، یا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں اس کو، خبر بن رہا ہے، یا یہ فاعل بن رہا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے، افعال ناقصہ کا اسم بن رہا ہے، ما والا مشبتان بالاسم کا اسم بن رہا ہے، یا لائن فی جنس کی خبر بن رہی ہے۔ اچھا، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل کو سائڈ پر رکھ کر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ غور کیجئے گا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے، تو پھر آپ کو پیچھے کوئی حرف مشبہ بالفعل چاہیے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ افعال ناقصہ کا اسم بن رہا ہے تو پھر آپ کو پیچھے افعال ناقصہ میں کانا، سورا، غلہ، باتا کوئی چاہیے، وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے، لائن فی جنس بھی پیچھے نہیں ہے، ما والا مشبتان بالاسم بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے تو کچھ نہیں بن رہا۔ رہی یہ بات کہ یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، یا جو ہے وہ فاعل بنے گا یا نائب الفاعل بنے گا۔ اب یہاں پر یہ نائب الفاعل نہیں بن سکتا کیونکہ پیچھے فعل مجہول نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاعل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، آپ کہیں گے پیچھے فعل موجود ہے،
ٹھیک ہے، تو پیچھے فعل کو ملا کر یہاں پر اب کمال آئے گا ترجمے کا، تھوڑا سا ملائیں اس کو آپ پوری عبارت کا ترجمہ نہ کریں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ قال کا فاعل کیا صوم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ تو آپ کہیں گے کہ قال کا فاعل اگر میں صوم کو بناتا ہوں تو ترجمہ بنے گا کہ قال الصوم، یعنی روزے نے کہا، ترجمہ تو صحیح نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ فاعل نہیں بن رہا۔ اب رہ گئی دو چیزیں، یا تو مبتدا ہے یا خبر ہے۔ عموماً مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اگر نیا جملہ ایک شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ مبتدا ہے، مبتدا جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ صوم یہاں حالت رفعی میں ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ اس کی حالت رفعی دیکھیں گے۔ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفعی آتی ہے ضمہ سے۔ کس سے آتی ہے؟ ضمہ سے آتی ہے، ہم نے اس پر لگا دیا ضمہ، تنوین نہیں لگائیں گے کیونکہ الف لام موجود ہے۔ اب ہم آ گئے ضربان کی طرف، سمپل آسان، کیا ہے جناب والا؟ ضربانی، آنی لگا ہوا ہے، آنی حالت رفعی، خود ہمیں بتا رہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، ہم نے یہاں پر تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کو کسرہ دینا ہے۔ آ گیا پھر دوبارہ واجبن یا واجبن یا واجبن، وہی چیز ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، ان میں سے کوئی ہے یا پھر مفعول منصوبات میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں یہاں واجبہ ہونا چاہیے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ مفعول ہے، مفعول بہی ہے، مفعول فیہی ہے، پیچھے تو کوئی فعل موجود نہیں ہے جس کا یہ مفعول بنے، اس کا مطلب ہے مفعول نہیں بن سکتا۔ اچھا جی، مفعول نہیں بن سکتا تو افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، پیچھے کوئی فعل ناقص موجود نہیں ہے، اس کی کا اسم بھی نہیں بن سکتا یہ، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، وہ بھی نہیں بن سکتا، حرف جر کوئی نہیں ہے، مضاف کوئی یہاں پر اس سے پیچھے نہیں ہے، اس لیے یہ منصوبات و مجرورات میں تو بنے گا نہیں۔ رہ گئے وہی، پھر پیچھے آئیں گے آپ کے جو مرفوعات ہے ان میں سے۔ اب مرفوعات میں یہ دو طرح سے بن سکتا ہے، ایک تو بعض میں اس کو یوں کیا ہے کہ الصوم ضربانی، الصوم کو مبتدا لیا، ضربانی کو جو ہے وہ خبر بنانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ مبدل منو بنا دیا، اور واجبن کو آگے جا کر اس کا بدل بنا دیا، یا سے بیان غالباً اسی طرح بناتے ہیں اس کو۔ بہرحال اگر ہم اس کو مبتدا بھی بعض اس ترکیب کو کہتے ہیں، تو اگر ہم اس کو جو ہے وہ مبتدا کی حیثیت سے دیکھیں تو پھر، یا خبر کی حیثیت سے سوری، تو پھر یہ جو ہے وہ خبر بنتے ہوئے واجبن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر عطف آ گیا، اب آپ کو پتا ہے کہ جب عطف آئے گا واو عطف کا ہے، واجبن و نفل، کیونکہ واو یہاں قسم کا تو آ نہیں سکتا، صحیح ہے، واو یا تو عطف کا ہوگا یا قسم کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی واو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر اس کو ہم عطف کا ڈالتے ہوئے کیا کریں گے کہ جو معطوف علیہ کا اعراب تھا وہی عطف کا اعراب ہوگا، نفل، یہاں پر یہ بات ہو گئی ختم۔ پھر آتا ہے واو دوبارہ، لیکن اس کے بعد کا جو آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس پر رفع دیں گے، والواجب، پھر آ گیا ضربان، ضربانی آ گیا، منہو کو چھوڑ دیا، جیسا تھا ویسے ہی کیا، ما یتعلق فعل مضارع ہے، کوئی نواسب و جوازم میں سے نہیں ہے، نواسب کون سے ہوتے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، ان میں سے یہاں پر کوئی نہیں آ رہا یتعلق سے پہلے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ میں سے بھی کوئی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی حالت رفعی کے اندر ہے فعل مضارع، اس لیے ہم اس کو مرفوعات میں شمار کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ یتعلق کر دیں گے۔ زمان مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے، مجرورات میں سے، تو ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو زمان سے پہلے با حرف جر ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ مجرورات میں سے ہے، مجرور بحرف جر ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ بھی زمانی یا بھی زمان کر دیں گے ہم اس کو۔ اچھا جی، پھر آ گیا بی، با آ گیا، تو عین
کے نیچے پھر کسرہ آ جائے گا کیونکہ با حرف جر داخل ہو گیا، پھر کاف آ گیا حرف تشبیہ تو صوم کے نیچے جو ہے وہ جر آ جائے گا، یہ مجرور ہے، پھر صوم مضاف ہے رمضان کی طرف، تھوڑا سا غور و فکر کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ، ٹھیک ہے، تو پھر رمضان مضاف الیہ ہوا، لیکن مضاف الیہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے لیکن غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کی حالت جری کیا آتی ہے؟ غیر منصرف کی حالت جری جو ہے وہ فتحہ سے آتی ہے، ٹھیک، پھر آ گیا واو عطف کا، تو یہاں پر ہم اس کو دے دیں گے ضمہ۔ اچھا جی، ایک منٹ، ضمہ نہیں آنے والا، ما یتعلق بزمان بعینہ کصوم و رمضان والنذر المعین، ہاں یہاں پہ عطف جب آئے تو قریبی پر ہم عطف ڈالیں گے، تو یہاں اس پر عطف ہوگا۔ اچھا غور کیجئے گا، رمضان مضاف الیہ ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی عطف میں، قاعدہ یاد کریں، عطف میں اس کی حیثیت نہیں ہوتی، مضاف کی حیثیت ہوتی ہے، تو واو پر جب عطف آئے گا، واو کے بعد کا جو کلمہ ہوگا اس کا تعلق ہم صوم سے جوڑیں گے نہ کہ رمضان سے، تو اس لیے ہم کہیں گے ون نظر المعین۔ اچھا نظر یہاں پر جو ہے وہ معرف باللام تھا، تو معین بھی معرف باللام ہے، قریبی ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، اس لیے ہم معین کو بھی نظر کا اعراب دیں گے اور معین پڑھیں گے۔ پھر آ گیا فیجوزو، فا حرف ہے، یجوزو فعل ہے، فعل مضارع، اس پر نہ نواسب میں سے نہ جوازم میں سے، یجوزو کو چھوڑ دیا، با آ گیا، پھر نیت آ گیا، جب با آ رہا ہے تو نیت کو ہم مجرور پڑھیں گے بنیت، من آ گیا، لیل پر کسرہ دے دیا ہم نے، آگے آ رہا ہے وَإِن لم، ان حرف شرط ہے، جوازم میں سے ہے، اور لم بھی جوازم میں سے ہے، تو ینوی اپنی حالت جری کے اندر ہی ہے، جزمی کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ینوی پر کسرہ آئے گا، پھر حتی آ گیا، حرف ہے، چھوڑ دیا، اصبح فعل ماضی ہے، چھوڑ دیا، اجزاءت فعل ماضی ہے اور ضمیر ہے، چھوڑ دیا، النیت، یہاں پر نیت بنتا ہے فاعل، کیونکہ پیچھے جو فعل موجود ہے نا وہ ہے مؤنث کا، تو پھر فاعل بھی دیکھیں گے کہ اگر مؤنث ہے تو پھر اسے فاعل ہی بنائیں گے، تو ہمیں نظر آئے کہ یہاں پر فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے، ایک اسم ہے جو کہ مؤنث ہے، تو ہم نے کہا یہی اس کا فاعل بنے گا، تو فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ پھر آ گیا ما بینہ، بینہ کا اعراب ویسے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بین اچھا یہاں بینہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی مضاف ہو رہا تھا ضمیر کی طرف، یہاں مضاف ہو رہا ہے ایک اسم کی طرف، اور یہ اسم ہے زوال، اس لیے مضاف الیہ بنا زوال، تو مضاف الیہ کا اعراب مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں آتا ہے، تو زوال ہی پڑھ دیا۔ پھر آ گیا قالا، اب قالا کا فاعل شافعی بن سکتا ہے کیونکہ ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ قالا الشافعی لا یجزی ہی۔ اب دیکھیے جی عبارت کو ذرا پڑھیں، قال رحمہ اللہ تعالی الصوم دربانی واجب و نفل، ایک منٹ میں بڑا کر دیتا ہوں، قال الصوم دربانی واجب و نفل والواجب ضربانی منہ ما یتعلق بزمان بعینہ کصوم رمضان والنذر المعین، فیجوز بنیت من اللیل وإن لم ینوی حتی اصبح اجزأته النیت ما بینہ وبین الزوال وقال الشافعی لا یجزی، یہ آپ کی عبارت آپ کے سامنے دیکھیں گے۔ ابھی میں نے تھوڑی سی اسپیڈ لگائی ہے، میں بالکل ہو سکتا ہے کچھ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، یہ دو بار آپ دیکھیں گے اس کو، یہ میں بتا رہا ہوں، ابھی تھوڑی سی اسپیڈ میں نے لگائی ہے، وجہ یہ ہے کہ 10 بجنے والے ہیں، آج کی کلاس طویل ہو گئی ہے۔
لیکن غور و فکر کریں، توجہ کریں، اس عبارت پر اعراب لگ چکے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی بہت ساری حرکتیں نہیں ہیں. حرکتوں کا تو میرا تعلق ہی نہیں ہے کوئی. میں نے کاف پر حرکت کیوں لگانی ہے؟ کاف پہلے ہی مجھے پتا ہے کسونی ہے، کاف تشبیہ کا ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہانا ہی فتح ہے. اب میں کاف پہ جو ہے نا لگا پڑا ہوں کہ میں اس پہ زبر میرا تعلق ہی نہیں. کسومی، سومی کا میں پابند ہوں، میں نے لگا دیا، کاف کی وجہ سے سوم ہو گیا. رمضان جو ہے مضاف الیہ غیر منصرف ہے، تو رمضان. نظر عطف ہے اس کا، بھائی سمپل سی بات ہے، نظر ہی آئے گا. معین اس کی صفت ہے، نظر المعین، ان نظر المعینی، ٹھیک ہے. بنیت من اللیل. ہم؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا آ رہا ہے؟ وَإِن لَمْ يَنْوِي، لم آگے ینوی ہو گیا، نوا ینوی. حتیٰ اصبح، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اوئے ہوئے حتیٰ حرف جر آگے کوئی نہیں بھائی. اسم فعل پر آ رہا ہے، اصبح کے اوپر آ رہا ہے، جانے دو. اسم پر کیوں نہیں آ رہا؟ ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ اسم پر نہ آئے، اس کا ہم سے کیا لینا دینا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اجزاءت ہو النیت. بھائی پیچھے فائل فیل اس کا مونس کا، تو فائل بھی مونس آ گیا. ما بینا، بینا بینا آسان. الزوالی، بینا مضاف ہوا، زوال مضاف الیہ بن گیا. قال الشافعی لا یجزی. یہ آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں تھوڑی سپیڈ لگائی ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ بعین ہی کی ہو ضمیر، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن ضمیر ہے، ہمیں اس کے اعراب کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضمیر جو ہے اسی طرح آتی ہے، مضاف الیہ کی جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی پڑھی جاتی ہے. الیہ اور جو ہے وہ بعین ہی. بعض اوقات اس کو ہو بھی پڑھتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، وہ ما قبل حرکت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. یہ ہم نے عین کو کسرہ دیا ہے نا با کی وجہ سے، بعینی، تو اس کے کسرہ کی وجہ سے ضمیر کو ہم نے ہی پڑھا ہے. جی جناب کوئی سوال کر لیں، ہم کلاس کو پھر ختم کریں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا تھا، تو سوال اگر کوئی کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. پریکٹس کے لیے میں اس ٹیکسٹ کو کاپی کروں، اگر میں کوئی اور ٹیکسٹ دے دوں تو آسان سا دے دیتا ہوں، آسان سا دے دیتا ہوں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم یہ جو رمضان کو ہم نے غیر منصرف کہا ہے تو اس جی کا وجہ جو ہے وہ حروف 3 سے زیادہ ہے، اس وجہ سے سر؟ نہیں، یہ علم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ الف نون زائدتان ہے. آیا جزاک اللہ سمجھ؟ سر. واٹس ایپ گروپ میں کچھ عبارتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اچھا فی الحال کوئی سوال کر لیں، میں عبارتیں بیچتا رہوں گا. بین مفرد منصرف صحیح کیسے بنا؟ یہ تو آپ بتائیں گے کہ کون سی وجہ ہے جس نے اس کو مفرد منصرف صحیح بننے سے روکا ہے. مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، غیر منصرف کے کون سے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اسباب پائے جا رہے ہوں گے. استاد جی جاری مجرد صحیح تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماقبل ساکن نہیں ہے. بینا کی بات کر رہے ہیں. نہیں استاد جی شافیون. جی یا جو ہے یہاں مشدد ہے، شافعی، شافعیون. یا جی مشدد ہے، صحیح ہے، پھر تو جاری مجرد بن سکتا ہے. اسی لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں.
جی جزاک اللہ. جی جی، اور بتائیں، اور بتائیں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی یہ جو ضمیر کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں مطلب ہے کہ جس طرح غیر المغضوب علیہم ہے علیہم بھی پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہو بھی ہے اور ہی جو جس طرح اختلاف ابھی آپ قراءت فرما ہے، رہے تھے کہ بیائی نہیں اختلاف قراءت ہے. قراء کے اختلاف کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ پھر اختلاف آتا ہے، بصریوں کا بھی، کوفیوں کا بھی. اور بعض جو اکثر اس کو دیکھتے ہیں وہ ما قبل کی طرف سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کا مشہور قاعدہ ہے کہ اگر جو ہے ما قبل کوئی ایسی حرکت ہو کہ ما بعد کے ساتھ اس کو ملانے میں ثقل پیدا ہو رہی ہو، تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر تبدیلی ضرورت ضمیر کے اندر کر سکتے ہیں. ضمیر کی اندر تبدیلی مطلب اس کے مبنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی، ورنہ تو کچھ نہ کچھ تو اس کو پڑھنے کے اعتبار سے تبدیلی کر سکتے ہیں. جی سر. تو ابھی یہ اجزأت ہو جو ہم نے ہو لکھا تو یہ پہلے کی نسبت سے اور لا یجزی ہی جو لکھا ہے یہ بھی پہلے کی نسبت سے ہے سر. جی، اجزاءت ہو میں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہو ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا، اور عبارتیں دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ میں چھوٹی چھوٹی عبارتیں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. مختصر مختصر عبارتیں، ان پر سب پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اور غور و فکر کریں. میں وہ اسکرین آپ کو بھیجنے والا ہوں، 4 جو سوالات ہیں. ایک منٹ، یہ 4 سوالات آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کی طبیعتیں ہی ناساز ہے. واجب نہیں آئے گا، آپ کی مرضی. جی حضور، میرے خیال سے کافی چیزیں ہیں سمجھ میں آ گئی ہوں. ان کے نام میں یا نسبت کی ہے یا نہیں ہے. اب آپ تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں نا. شافعیو پڑھا جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ بھائی یہ شافعیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعراب بدل سکتا ہے. کہیں پہ آپ الشافعیہ بھی پڑھتے ہیں، الشافعی بھی پڑھتے ہیں، تو بس سمجھ جائیں کہ یہ مبنی نہیں ہے، معرب ہے اور اعراب بھی بدل رہا ہے. اب بس آپ پیچھے دیکھیں کہ عامل کون سا آ گیا. فائل، اس نے اس کو فائل بنا دیا، آپ اس کو شافعیو پڑھو. اب یا کے پیچھے پڑھنے میں میرے خیال سے ٹائم ضائع کرنا ہے کہ یا نسبت کی ہے یا نہیں ہے. جی حضور، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی اور سوال اس پہ؟ کل انشاءاللہ ہم مزید وہ کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس آج آپ کو بتا دیے تو یہ بس ختم ہو گیا. ہم اس پر اب روزانہ جو ہے وہ عبارات لے کر آئیں گے. اور میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کوئی سی بھی عبارت لائیں انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے حل ہو جائے گی اور آپ کے اعراب لگ جائیں گے. اعراب آپ کو لگا کے دکھا تو دیے. اور کوئی سوال، اور کوئی حضور یہ سوال؟ گانے کی یا پھر ترجمے کے بارے میں کچھ گائیڈ لائن ملے گی؟
وہ بھی ہم کر دیں گے، ترجمے کا بھی کر دیں گے۔ فی الحال اعراب لگانا سیکھ جائیں۔ آج تھوڑا سا میں نے ترجمے کو ٹچ دیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس پہ ترجمے پہ میں آپ کو مزید کچھ لغت کے اصول اور قواعد عرض کر دوں گا، وہاں سے آپ کئی چیزیں جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ ترجمہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ایک بار عبارت لگانا، عبارت پر اعراب لگانا سیکھ جائیں، اس کے بعد ترجمہ تو خود ہی بول پڑے گا، عبارت خود آپ کو بتائے گی کہ ترجمہ کیا ہے میرا۔ چلیں حضور، انشاءاللہ الکریم ہم پھر کل نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور اسی پر اجرا کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آخر تک انہی چیزوں کو دیکھیں گے، معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، معرب کلمات کتنے ہیں، مبنی کلمات کتنے ہیں، یہی چیزیں ہیں۔ اب یہ 4 سوالات میں نے گروپ میں بھیج تو دیے، جن لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہے انہیں یہ سوالات بھی سمجھ میں آئیں گے، جنہیں آج کی کلاس سمجھ میں نہیں آئی انہیں یہ سوالات کوئی سمجھ میں نہیں آنے والے۔ ٹھیک ہے جناب، جی جزاک اللہ استاد جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہوگا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔